افغانستان کی جو اپوزیشن ہے، کچھ اپوزیشن نہیں، جو یونٹی گورنمنٹ بھی جو لوگ ہیں جو پاکستان کے بہت مخالف دھڑے ہیں، جس میں کافی عبداللہ صاحب کے ساتھ جو ساتھی ہیں، کارزائی صاحب کے ساتھ جو پرانے لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی کچھ گورنمنٹ کے اندر ہیں، انہوں نے اس پہ جو غنی ہے، اشرف غنی پریزیڈنٹ آف افغانستان، ان کو بہت بری طرح سے کارنر کیا اور بہت بری طرح سے کرٹیسائز کیا کہ یہ ایک وہ ایجنسی ہے جو پوری طالبان کو وہاں پہ سینکچوریز دے کے پاکستان میں بٹھایا ہوا ہے، اور جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے، اٹیکس ہو رہے ہیں، وہ وہاں پہ ہی پلان کیے جاتے ہیں، اور جس میں ISI کو آپ کو پتہ بہت بری طرح سے را کا انفلوئنس بھی تھا کہ اس معاہدے سے خوش تھے نہیں تھے، جو obviously ان کا بہت بڑا انفلوئنس ہے. را کا خالی NDS پہ انفلوئنس نہیں ہے، را کا آپ چھوڑیں پوری جو گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ ہے انڈیا کی، ان کا افغانستان کی حکومت پہ، افغانستان کے بہت جو کیا وجہ ان کا انفلوئنس اتنا کیسے بڑھ گیا، حالانکہ ہمارے بھائی ہیں، پیسے بہت دیتے ہیں جی، انہوں نے بہت وہ میں خیال میں ایک وہاں کے سب سے تیسرے یا چوتھے سب سے بڑے ڈونر ہیں پچھلے 15 سال میں. دوسرا انہوں نے بہت سارے، ایک تو کچھ پرانے بھی ان کے حالات ان کے ساتھ تعلقات تھے، اوپر سے جو نارتھ والے لوگ جو نان پشتون فیکشنز ہیں، جو دڑے ہیں گورنمنٹ کے اندر، پالیٹکس کے اندر، جو ابھی کافی اس پہ اونچائی پہ ہیں، ڈیلیبریٹلی پاکستان کو افغانستان سے نکالا گیا ہے، انٹرنیشنل فورسز ان کی انٹرسٹ ہے، اور انڈیا کو وہاں بٹھایا گیا ہے. نہیں بٹھایا تو نہیں گیا، انڈیا بیکیم پارٹ آف، یہ تو پرانی باتیں، انڈیا بیکیم پارٹ آف جو کولیشن جو تھیں جنہوں نے طالبان کے اب اگینسٹ جنگ کی ہے. انڈیا ہر طریقے سے صرف انہوں نے فورسز نہیں بھیجی، وہ پارٹ بن گیا. انڈیا کی ڈومیننس افغانستان میں آپ کہہ رہی ہیں زیادہ ڈومیننس تو نہیں ہے، لیکن ایک رول ضرور ہے، اور انڈیا اور پاکستان کے جب تک حالات بہت مخدوش رہتے ہیں، ریلیشن جب بھی ڈاؤن ورڈ جاتے ہیں، انڈیا افغانستان میں جو ان کے جو فیکشنز ہیں جن کو وہ اپنے دوست سمجھتے ہیں، جن کو وہ کنٹرول کرتے ہیں، ان پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کی آپ بڑھائی نہ کریں. اور غنی حکومت کو بہت انڈیا کی طرف سے تصور کیا گیا تھا کہ کارزائی سے زیادہ پاکستان کی طرف رجحان ان کا زیادہ ہے، تو انڈیا نے اس پہ غنی پہ تو بہت ان سے ناراض بھی رہے ہیں غنی گورنمنٹ سے. لیکن یہ جو یونٹی گورنمنٹ ہے اس میں بہت سارے ایسے فیکشنز ہیں جو انڈیا کے بہت قریب ہیں، تو یہ گیم تو وہ کھولیں گے، اس میں تو کچھ چھپی ہوئی گیم ہی نہیں ہے. گیم تو چل رہی ہے. جن صاحب ایک اور بھی اگر آپ فیکٹر دیکھیں کہ ایسٹرن فرنٹ پہ، مشرقی بارڈر پہ بھی آپ انگیج ہیں، LOC کی وائلیشنز ہوتی رہتی ہیں، پاکستانی شہری مارے جاتے ہیں. ویسٹرن فرنٹ پہ بھی آپ کے ٹروپس انگیج ہیں، اتنا بڑا پورس بارڈر جہاں پہ کہ اتنی زیادہ ہماری پریزنس ہے. پھر اس طرح کے حملے کس قسم کی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے؟ ISI اور NDS کا معاہدہ آگے نہیں چل رہا. ڈاکٹر سمبل صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ انڈین انفلوئنس وہاں پہ یقیناً زیادہ ہے، NDS پہ را کا انفلوئنس بھی ہے، افغان پولیٹیشینز پہ بھی ہے. تو ہمارے ساتھ یہ سلسلہ پھر اسی طرح چلے گا اگلے کتنے سال؟ یہی کمپلیکیشنز ہیں، یہی اسٹیٹسمین شپ کا امتحان ہے، یہی پاکستان شپ کون دکھا رہا ہے؟ دیکھیں اسٹیٹسمین شپ، دیکھیں پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اوورال، اس کا یہ امتحان ہے نا کہ انہوں نے سب چیز کو بیلنس کرنا ہے. دیکھیں پہلی بات یہ سمجھے کہ انڈیا پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، انڈیا پاکستان کو اپنا انیمی نمبر 1 سمجھتا ہے، انڈیا کی کنسنٹریشن ہے، تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ ڈائریکٹلی انگیج کرے، وہ پاکستان کو دونوں طرف سے انگیج کرنا چاہتا ہے. دیٹ از وائی وہ یہ سمجھتا ہے کہ 2 فرنٹ وار سیناریو میں پاکستان کو لے جائیں، اور یہ ایک دشمن کی ہر دشمن یہ چاہے گا. دیٹ از دی ریزن. یہ وہ پلان ہے جو کافی پہلے کنسیو کیا گیا، باقاعدہ طور پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ جی باقاعدہ. دیکھیں یعنی جب سوویت ہمارا کاؤنٹر پلان کیا ہے اس کے لیے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارا کاؤنٹر پلان یہی ہے کہ ہم افغانستان کو بارہا یہ یقین دلا رہے ہیں کہ آپ کے اندر اگر اپ سیٹ یا آپ کے ٹرمائل ہوگا تو وہ پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. ہم ود آل سنسیئرٹی آپ کے ساتھ اکٹھا چلنا چاہتے ہیں. یقین کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں افغانستان کے اوپر یقین، جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں ایلیمنٹس ہیں، اسٹرانگ ایک لابی ہے، میڈیا کے اندر بھی جو پرو انڈیا ہے، یہ عبداللہ تھرو آؤٹ انڈیا کے اندر رہے ہیں. ایک ایکس کمیونسٹ پارٹی ہے جو ہمارے کارزائی صاحب نے کبھی حق کا کلمہ پاکستان کے متعلق نہیں کہا. اشرف غنی صاحب از اے اسٹیٹس مین، انہوں نے شروع میں ریئلائز کیا، وہ یہاں آئے اور پھر GHQ میں گئے، وہاں نقشوں پہ بھی بریفنگ دی اینڈ ہی ریئلائز. ابھی ہمارا اور افغانستان میں فرق یہ ہے کہ جب کابل میں حملہ ہوتا ہے تو وہاں میڈیا اور پریشر اور یہ کہتے ہیں پاکستان انوالو ہے، یہ پاکستان کی وجہ سے ہوا، وہ ہمیں بلیم کرتے ہیں. جب ہمارے ہاں اٹیک ہوتا ہے تو ہم افغان حکومت کو بلیم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کی کیپیسٹی پرابلم ہے، ان کا کنٹرول نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اشرف غنی صاحب نے بڑا بیر کے اوپر اٹیک کرایا، ہم کہتے ہیں کہ وہ سرزمین یوز ہو رہی ہے بائی دی اینیمیز آف پاکستان، اور اس کے پیچھے انڈیا اور را کا ہے. تو دیر فور اس کا سلوشن یہ ہے، اور میں بالکل نا امید نہیں ہوں کہ ہم افغانستان کے ساتھ ضرور اٹیچ رہیں. ہم ان کو وی شوڈ بینڈ بیکورڈز ٹو کنونس دیم کہ پاکستان اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا.
لیکن یہ پورس بارڈر کی ریالٹی ایک جیوگرافک ریالٹی ہے which you should understand, اور اس پہ آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے. آپ کو جو مدد چاہیے ہم کرنے کو تیار ہیں, اور یہی چیز ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی ہم یہ سپر پاورز ایک بڑا کلیدی رول ادا کرتے ہیں, ان کو بتائیں کہ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آپ کے پاس اس سوال پہ میں آتا ہوں, ایک اور انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے. ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب, ابھی تک جو ہماری گفتگو رہی اس میں 2-3 پوائنٹ جو مجھے سمجھ آئے کہ ایک تو اتنا لمبا پورس بارڈر ہے, اس کو obviously افغانستان کے ساتھ 2200 کلومیٹر کا اس کو سیل نہیں کیا جا سکتا, تو یہ انفلٹریشن اس طرح سے اگر وہاں سے جاری رہی تو اس کو روکنا تھوڑا سا مشکل کام ہے. دوسرا, افغانستان کے جو بارڈرنگ پروونسز ہیں وہاں پہ ایک اسٹیٹ آف انسرجنسی ہے, سول وار ہے, افغان فورسز کا ہولڈ نہیں ہے. تیسرا, جو افغان حکومت ہے اور افغان انٹیلیجنس سروس ہے وہ ان کے کوئی پاکستان کے بارے میں اچھے خیالات نہیں ہیں. جب یہ تینوں فیکٹرز آپ دیکھتے ہیں, اور پھر ہم نے نیشنل ایکشن پلان بھی ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے لانچ کیا, اور آج کا جب انسیڈنٹ دیکھیں تو قوم کتنے عرصے تک یہ سوال کا جواب مل جائے گا کہ جناب آئندہ دہشت گردی نہیں ہوگی, یا کہ یہ عرصہ کچھ عرصہ چلتا رہے گا اور ہم اسی طرح جنازے اٹھاتے رہیں گے؟ ارشد صاحب, جو آپ نے پوری ابھی تک گفتگو کی, میں سمجھتا ہوں آپ نے صرف ایک محاذ کو ایڈریس کیا ہے. بالکل آپ نے دوسرے کو ٹچ کیا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 3 محاذوں کی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, جب سے ہم نے نارتھ وزیرستان میں دہشت گردوں کا قلع کما کیا, تب سے جو نارتھ وزیرستان کا ڈائریکٹ محاذ تھا الحمدللہ اس پر ہم نے قابو پا لیا. اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہے تو افغانستان میں بھی ایک محاذ کھلا ہوا تھا, اور وہ تھا ملا فضل اللہ کے انڈر کام کر رہا تھا, نورستان اور کنڑ کے علاقے سے. مگر اس وقت جو افغانستان کے انچارج تھے وہ تو خود پاکستان کی فیور میں نہیں تھے, لہٰذا ہم شور شرابہ کرتے رہے, ہماری کسی نے نہیں سنی. اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ ملا فضل اللہ کے انڈر کمانڈ جو لوگ ہمیں اٹیک کرتے تھے اس میں افغانستان حکومت کا ہاتھ تھا. کرزئی صاحب جو ہمارے بہت بڑے خیر خواہ تھے, 10 سال تک جو پاکستان کے خلاف وہاں سے منصوبہ بندی ہوتی رہی, ہمیں اس سے بہت نقصان پہنچا. آج حالات اس طرح بدلے کہ وہاں پہ جو نئی حکومت آئی, اشرف غنی صاحب, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ ایک ویل میننگ پریزیڈنٹ ہیں, اور فوری طور پر ہماری ان کے ساتھ ایک کوآپریشن شروع ہو گئی. مگر المیہ یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب کے کنٹرول میں افغانستان پورا نہیں ہے. ہمیں آج بھی معلوم ہے کہ کتنا علاقہ جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں. لہٰذا وہ علاقہ بھارت نے اور را نے مل کر اس علاقے میں ایک نیا سٹرکچر قائم کر دیا ہے, اور وہ سٹرکچر ہے داعش اور طالبان کی وہ فیکشنز جو مین سٹریم میں نہیں ہیں, ان کو ملا کر دہشت گردی کروانے کا سٹرکچر وہاں پہ بنا دیا گیا ہے. اور اس کے ذریعے افغانستان میں بھی دہشت گردی پچھلے دنوں ہوئی, اور امپریشن یہ دیا گیا کہ یہ پاکستان کروا رہا ہے. یعنی ایک طرف افغانستان اور پاکستان کے جو تعلقات جو کوآپریشن کے معاملے سے چل رہے تھے ان کو فوری طور پر اس میں دراڑ ڈال دی گئی. اور دوسرا قصہ یہ جو آج ہم نے دیکھا, یہی والا معاملہ ہم نے APS میں بھی دیکھا تھا. تو افغانستان کا فرنٹ بہت زور سے آج بھی ہمارے لیے کھلا ہوا ہے. انڈیا کا فرنٹ وہ اپنی جگہ آپ نے LOC اور جو جارحیت وہاں پہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ 3 فرنٹس ہیں, انڈین فرنٹ, جارحیت, LOC, ورکنگ باؤنڈری. افغانستان فرنٹ وہ علاقے جہاں افغانستان کا اپنا بالکل یہ فرنٹس تو کھلے ہوئے, ان فرنٹس کے اوپر ہماری رسپانس کیا ہے ابھی تک, اور ہماری رسپانس ہونی کیا چاہیے؟ وہی تیسرا محاذ ہے اس وقت. ایک تو یہ کہ ہمیں افغانستان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. کیسے؟ یہ ہرگز غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. افغانستان کو آپ کیسے ساتھ لے کے چلیں گے؟ ISI NDS کے معاہدے صرف MOU ہیں, وہ چل نہیں رہے, انڈین انفلوئنس وہاں پہ بڑھ گیا ہے. NDS ہمیں معلوم ہے, نہیں ہمیں معلوم ہے کہ NDS جو ہے وہ انٹیلیجنس جو ہے وہ تو را کا ساتھ زیادہ دینے میں محو ہے نا. تو ہماری کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اس پہ؟ جی میں نے جیسے میں نے کہا, فار ایگزامپل ہم نے طالبان کی جو ایک بہت بڑی جو ایک ذمہ داری ادا کی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ہمیں انویسٹ کرنا ہے. طالبان کو مین سٹریم میں لانا ہے تاکہ افغان حکومت سٹیبلائز ہو. افغان حکومت سٹیبلائز ہوگی تو پاکستان سٹیبل ہو کے ان کے ساتھ چلے گا. ہماری پہلی موو یہ ہے. ایئر مارشل صاحب, اگر میں نے آپ کو صحیح سنا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں طالبان کو مین سٹریم کرنا ہے. یہ کون کرے گا؟ اور طالبان کو مین سٹریم کرنا کوئی اچھی پالیسی, کیا یہ وہی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی ہے جو اب اسٹریٹجک ڈیپتھ انورس ہو کے ہم یہاں پہ فیس کر رہے ہیں؟ جی نہیں, میں نہیں سمجھتا. طالبان جو ہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ افغانستان اور طالبان حکومت نہیں مانگ رہے, اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے. ان حقائق سے وہ بھی واقف ہیں. ہم نے ان کو مین سٹریم افغانستان کی حکومت میں لانا ہے.
ہماری ہرگز وہ ڈیپتھ والی پالیسی نہیں ہے. انٹرسٹنگ آپ نے بہت انٹرسٹنگ ایک پوائنٹ اٹھایا. میں ڈاکٹر سمبل خان صاحبہ یہ ریکنسیلیشن کی بات کریں, وہ ذرا مین اسٹریمنگ اور ریکنسیلیشن اور اسٹریٹجک ڈیپتھ کا تو کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ بالکل تعلق نہیں. میں شاہد لطیف صاحب کی بالکل بات سے اختلاف نہیں کر رہی ہوں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی مین جب یہ غنی, ابھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اشرف غنی کے ساتھ ہمارے حالات بہتر ہیں کمپیئر ٹو جو پریزیڈنٹ کارزائی کے ساتھ, اور ان کی بہتری کا سب سے بڑا کور ریزن بھی یہی ہے کہ پاکستان نے, اشرف غنی نے جب ہماری طرف ہاتھ بڑھایا آفٹر ہز الیکشن, تو اس پہ بات یہی ہوئی تھی کہ ہم اپنی جو ساری ان کے ساتھ پرابلمز ہیں وہ سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کہا یہ بہت بڑا بارڈر ہے, ہم کنٹرول